ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہرمکھ کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہے؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دے۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھا۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اس طرح ان کی سابقی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے، ایک موقع مجھے بھی دے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تم پیدائشی نابینا ہو، پر بہی مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ بہی اپنی ذہنت جانچ سکوں اور ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکوں، اور دی سے بہی اگر ہار گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو ویسے بہی ہارے ہوئے ہے۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے ایک موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹیگ ہے، اس نابینا شخص کو دونوں ہی چیزیں دے دو۔ نابینا شخص کو جب دونوں چیزیں دی گی، جب اس شخص نے چیک کیے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ نابینا شخص نے ایک لمحے میں پہچان لیا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آلف تھا کافی پریشان ہو اور کہا، ٹھیک ہے، اپنے سا پہچانا اور اب جیت گئے، لیکن یہ بتو کہ اپنے پہچانا کیسے، اب تو نابینا ہو تو۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہی، دھوپ میں ہم سب بیٹے ایمیے نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا ہے وہ ہیرا، جو گرم رے وہ شیشہ ہے۔ اس طرح ہے بادشاہ نے اس شخص کو انعام سے نوازا۔ تو اس طرح جو شخص زندگی میں سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ شیشہ کی مانند ہے، اور جو ٹھنڈا رہی وہ ہیرے کی مانند ہے۔ تو ایم بھی ہیرا بننا ہے، شیشہ نے بننا